وہ امام حسن حسین کی افضلیت کو سمجھے گا، عثمان غنی کو سمجھے گا، عمر فاروق کی صداقت کو سمجھے گا، عدالت کو سمجھے گا، عثمان غنی کی سخاوت کو سمجھے گا، عمر فاروق کی عدالت کو سمجھے گا، مولا علی کے علم کو سمجھے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس اچھا ایجوکیشن ہوگا، اچھی تعلیم ہوگی، اچھی سوسائٹی ہوگی، وہ انسان سب سے زیادہ اپنی آقا سے محبت کرے گا۔ نبی کے عشق میں ڈوب کر، بزرگوں کی محبت میں غرق ہو کر، سرکار سرکاہی کے فیضان سے مالا مال ہو کر اور اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے سائے تلے وہ جھنڈا جو عشق نبی کا، عشق نبی کی محبت کا ہمارے دلوں میں گار دیا، اسی اعلیٰ حضرت کی محبت میں ڈوب کر فیضان لیتے ہوئے آپ مست ہو کر دیوانگی کا اظہار کرتے ہوئے تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آپ یہاں سے جائیں گے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاعری فرماتے ہیں، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسن اور حسین ہو۔ ایک جگہ اور اعلیٰ حضرت ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ذرا کہتے پیار سے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ بس یہ شعر جو میں نے آپ کو سنایا پڑھا، واقعی جب اس کی تشریح کی جائے نا پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کی تشریح کم پڑ جائے گی۔ اب ذہن کو قریب کیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورت پر حاکم مقرر کیا، مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ اب آگے رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لیے لباس ہو، تمہارے لیے لباس ہے۔ یعنی مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ توجہ کا طالب ہے۔ جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب شادی ایک سنت میں سے حضرت دعاؤں کے ساتھ نکاح صرف ایک سنت ہے، ایک سنت۔ آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، میری سنت، جو اس سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، صرف ایک سنت۔ اور آگے ارشاد گرامی ہے، الطہارۃ النکاح نصف الایمان، کہتے سبحان اللہ، النکاح نصف الایمان، نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایک جگہ اور
میں نے پڑھا، آپ نے سنا ہوگا، الطہارۃ نصف الایمان، یعنی پاکی بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے. سبحان اللہ. نکاح ایمان کا آدھا حصہ اور پاکی بھی ایمان کا آدھا حصہ، اور دونوں کو ملا دیجیے تو ایمان کا پورا حصہ مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. دونوں ملا دیجیے مکمل ہو گیا. ایمان کا آدھا حصہ ایک طرف، ایمان کا آدھا حصہ. اب دونوں کو سمجھنے کے لیے ذرا ذہن کو قریب کیجیے. شادی آخر ہے کیا؟ شادی آخر ہے کیا؟ شادی حقیقت میں نسل انسانیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس کا نام ہے نسل انسانیت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. شادی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا نام ہے. حقوق زوجین کو ادا کرنے کا نام ہے. ایک دوسرے کا خیال کرنے کا نام ہے. شادی سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کا نام ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا، جب انسان شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو جانتے ہیں یہ بھٹکا ہوا قدم جو عیاشیوں کی طرف لے جا رہا ہے، زناکاری کی طرف لے جا رہا ہے، یہ قدم رک جاتا ہے. یہ خیالات رک جاتے ہیں، یہ نظریں رک جاتی ہے، یہ دل کی آوازیں رک جاتی ہے، اور آواز آتی ہے، اے انسان تم اس بندھن میں بندھ گئے ہو جس بندھن کے تعلق سے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا تم عاشق ہو، جس نبی کا تم دیوانہ ہو. وہ نبی فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور وہی نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میرے سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ نبی فرماتے ہیں. تو اے انسان، اے منوسی دھرتی پہ رہنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، گناہ سے رک جاؤ، عیاشیوں سے رک جاؤ. بازار جو گناہوں کا کرم ہے وہاں جانے سے رک جاؤ. ان نظروں سے رک جاؤ جو تیری نظر غلط لے جا رہی ہے، تیرا دل اور کتا غلط لے جا رہا ہے. رک جاؤ، تب جا کر تیری کامیابی ہے. سبحان اللہ. تب جا کر تیری کامیابی. لیکن اب بتاؤ، نکاح کرنے کے بعد جب انسان نہ بدلے تو آپ کیا سمجھیں کہ اس نے نکاح کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں سمجھا. آقا کے دربار میں ایک حسین و جمیل عورت آتی ہے. آنے کے بعد عرض ہے یا رسول اللہ، شوہر کے حقوق کیا ہے بتایا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں شوہر کا حقوق یہ ہے کہ اگر شوہر کے پورے جسم پر پورے پھنسی نکل جائے اور اس سے پیپ بہ کر کے نکلے، اگر اسے چاٹ چاٹ کر کے ختم کیا جائے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ شوہر کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. اب شوہر کا پردہ ہے، پتی کا پردہ ہے، ہسبینڈ کا پردہ ہے. جب آقا کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تب جا کر کے وہ ہسبینڈ بنتا، تب جا کر وہ پتی بنتا، تب جا کر کے وہ شوہر بنتا. تو اب بتاؤ شوہر کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اب یہ درجہ اس شوہروں کو، ان پتیوں کو کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ تو میرے پیغمبر نے دیا. سبحان اللہ. میرے رسول نے دیا. اور دین متین کی ماننے والے، چلنے والے جب اس اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ذہن میں یہ باتیں آتی ہے کہ ہم کتنا خوش نصیب ہیں جو ہم نکاح کو سمجھا ہی نہیں. سارے لوگ توجہ کا طالب، بڑی قیمتی باتیں میں آپ کی کوشش گزار کر رہا ہوں کہ ہم نے نکاح کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. آخر نکاح ہے کیا، شادی ہے کیا؟ ارے بڑے خوش نصیب ہو آپ، بڑے خوش نصیب ہو. یہ اتنی بڑی چیز ہے نا، اتنی بڑی دولت ہے نا، اس سے بڑی شے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کے سارے احکامات، نماز وہاں سے لے کر نبی یہاں، روزہ، حج، زکات،
دھرتی پر لے کر کے آئے. لیکن نکاح ایسی جگہ جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو پوری دنیا سے زیادہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے جنت خوبصورت ہے, نبی کا عاشق سمجھتا ہے مدینہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ مدینے والے کے صدقے میں جنت ملے, سرگ ملے, اور میں جنت میں جاؤں. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو سب سے پہلا نکاح ہوا تھا تو دنیا میں نہیں ہوا ہے, آسمان پہ نہیں ہوا ہے, کسی سمندر کے کنارے نہیں ہوا ہے, کسی پہاڑ پیڑ اور پودے کے قریب نہیں ہوا ہے, کوئی اور جگہ پہ نہیں ہوا ہے, بلکہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان ہوا ہے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن لوگ نکاح کو سمجھتا نہیں, نکاح کو سمجھتا نہیں. نکاح کہاں ہوا پہلا؟ جنت میں ہوا. اب وہاں سے ہونے کے بعد اب یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے. پھر بھی اس کی اہمیت کو حقیقت کو سمجھتا نہیں, اس کے فوائد کو جانتا نہیں, اور آتے ہی میاں بیوی میں جھگڑا شروع کر دیتا ہے, لفڑا شروع کر دیتا ہے, مار مار ایکشن سے بھرپور کام کرنا شروع کر دیتا ہے, ذرا سا کچی میں ہویا ہوئی فوراً ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے. حد تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے. کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ انہوں نے نکاح کو سمجھا نہیں. اگر جس نے نکاح کی حقیقت کو سمجھ گیا, یاد رکھیے گا وہ کبھی اپنے ازدواجی زندگی میں وہ کام نہیں کرے گا جس سے آپس میں انتشار ہو, جھگڑا ہو, لفڑا ہو. میں کہتا اور چیز کو نہیں سمجھو, جس چیز کی مناسبت سے جس مناسبت سے میراث ہے نا اسی مناسبت کی حقیقت کو سمجھ جاؤ, تب آپ کو کلیئر معاملہ سمجھ میں آئے گا. میں دو ٹوکے بات کرتا ہوں, بھگوان کی دوحل, ڈنڈے کی چوٹ پر اعلانیہ طور پہ حق بولتا ہوں, سچ بولتا ہوں, جائز بولتا ہوں. یاد رکھیے گا نکاح اتنی بابرکت چیز ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے نا تو میرے آقا کس طرح زواجی زندگی گزارتے تھے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وقت نہیں میں پتا تھا, لیکن آؤ یار, ایک بچے کی شادی, بچی کتنی بڑی چیز ہے, اور میرے آقا نے فرمایا کہ بچی سے محبت کرو. اگر کسی کو 4 یا 5 بیٹیاں ہو جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے, کہہ دو فون کر کے میرے بھائی بچی ہوئی ہے نا مٹھائی کھلاؤ. کیا کھلائے, بگول جیسی صورت بنا لیتا ہے, کیا ہوا بچی ہوئی ہے, بیٹا ہوتا تب نہ کھلا. لیکن یارو یاد رکھنا بیٹی کی بہت بڑی قیمتی چیز ہے, بہت بڑی عظیم دولت ہے. تب تو آقا فرماتے بیٹی رحمت ہے. سبحان اللہ, بیٹی رحمت ہے. میرے آقا کا حال جانتے ہو, جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے آتے تھے نا میرے پیغمبر, وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے, جدا فاطمہ کے گھر جاتے, اور جا کے جانتے ہیں میرے آقا اپنی بیٹی سے ملا کرتے, اپنی شہزادی سے ملا کرتے, کس طرح محبت کرتے ہیں. جب شہزادی آتی تھی جدا فاطمہ میرے نبی کے دربار میں مزمل والا لباس, یہ ردائے پاک چادریں تطہیر میرے آقا بچھا دیتے اور فرماتے میری فاطمہ, میری شہزادی, میری بیٹی بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ قربان جاؤ, میرے آقا نے اپنی شہزادی کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا ہے, کس طرح پیش آیا ہے, تاکہ اپنی امتیوں کے لیے یہ مثال بن جائے, سبق بن جائے, درس بن جائے, لیسن بن جائے کہ تم سبق لو, سیکھو. میں اپنی شہزادی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں, طریقہ سیکھ لو. بیٹی کتنی بڑی چیز ہے, کتنی عظیم چیز ہے. مسلمانوں یاد رکھنا, یاد رکھنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر 5 بیٹی ہو کیا وہ 5 بیٹی والا باپ جنت میں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے آپ 5 بیٹی والا باپ جنت میں جائے گا. پھر 4 بیٹی والا کہا, 3 بیٹی والا کہا, 2 بیٹی والا کہا, 1 بیٹی والا کہا, جس کے پاس بیٹی نہ ہو, بیٹی بھی نہیں, صرف بیٹا ہی بیٹا. میرے آقا فرماتے ہیں سنو اے میرے صحابی, اگر جس کے پاس بیٹی نہ ہو, دل میں ارادہ ہو کہ کاش اللہ رب مالک عز و جل
تو میں اس کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت دیتا، پرورش کرتا اور اچھے گھر میں نکاح کر دیتا، وہ باپ ہی جنتی ہے۔ بتاؤ بیٹی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، یاد رکھنا مسلمان۔ ہم نے کیا سمجھا ہے اپنی بچیوں کو کیا سمجھا ہے؟ اس گھر کو دیکھو جس گھر میں بچی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ گھر کیسا اداس سا نظر آتا ہے، اور جس گھر میں بیٹی ہے نا گھر چمن چمن سا لگتا ہے، چمن چمن سے لگتا ہے۔ لیکن آقا کی حدیث کو دل میں رکھیے گا۔ اب آئیے بس بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کا حق اور ایک دوسرے کے تعلق سے حدیث شریف کی روشنی میں چند باتیں آپ کو عرض کر دوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے سب لوگ محبت سے درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن کو قریب کیجئے گا، شادی حقیقت میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا نام ہے۔ جیسے ایک باپ بیٹے کا حق ادا کرتا ہے، ایک بیٹی ماں کا حق ادا کرتی ہے، جیسے بھائی بھائی کے درمیان حق ہے نا، یعنی ایک دوست دوست کا حق ہے نا، ایک چاہنے والا ایک چاہنے والے کے اوپر حق بنتا ہے نا، اسی طرح شادی بھی ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا نام ہے، جیسے کہ حقوق زوجین کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آگے بڑھئے، آئیے حدیث شریف کے اندر آئیے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لربک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لجسدک علیک حقا، ان لجسدک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان لربک علیک حقا، یعنی بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، حق ادا کر دو۔ رب کا حق ہے تمہارے اوپر، ان لربک علیک حقا۔ آقا فرماتے ہیں بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، حق ادا کر دو۔ تو اب رب کا حق کیسے ادا کریں گے؟ کیسے ادا کریں گے رب کا حق؟ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجیے رب کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو قرآن کے پنوں کو کھولیے اور اس میں ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ سبحان اللہ، میری عبادت کرے۔ رب فرما رہا انسان اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ رب فرماتا نبی پاک کی حدیث کے مطابق اب جو انسان رب کی عبادت کرے گا تو سمجھ جائیے رب کا حق ادا ہو جائے گا۔ جو رب کا حق ہے تمہارے اوپر وہ ادا کر دے گا۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور اللہ کے سارے قانون پہ عمل کرنا، اللہ کے سارے فرمان پہ عمل کر کے زندگی گزارنا، تو اللہ نے صرف انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یاد رکھیے اس حدیث پاک میں تشریح ہے، وقت نہیں ہے تو میں اور کرتا ہوں، لیکن بتاؤ یہ انسان کا عجب حال ہے۔ شادی کے موقع سے میلاد کو سجاتا ضرور ہے، اور میلاد کے بعد نا کہیں کہیں میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے ڈی جے ساؤنڈ بجوا کر کے خوب نچواتا ہے، خوب نچوائے۔ ارے آپ نے ابھی میلاد کروایا، تقریر کروائی، آقا کی پیاری پیاری باتیں ہوئی، فرشتے آئے، میلاد جہاں ہو نبی کا ذکر ہو اور جہاں بزرگوں کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر ادب سے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں اور ان جگہوں کو آپ پاک بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ ناچ ڈی جے کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ اب بتاؤ کیسے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ دین مدین پر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ حق تو یہ ہے، یہ تو یہ معاملہ رہا، برات میں بھی لوگ جاتے ہیں تو 50,000 1 لاکھ کا باجا لے کر کے جاتے ہیں، خوب ناچتا ہے، باپ بھی نچے گا، بیٹا بھی نچے گا، پوتا بھی نچے گا، دادا بھی نچے گا، رومال نچا نچا کے ناچے گا، کہے گا ٹوک دیجیے گا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، میرا جاتا ہے۔
تو بھائی بات تو صحیح آپ نے کہا، ہمارا کیا جاتا ہے، آپ کا ہی خسارہ ہے، آپ کا ہی نقصان ہے، آپ کی ہی دولت فضول میں خرچی ہو رہی ہے، قیامت کے دن ہم کو تھوڑی حساب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب تم سے لے گا۔ میں نے دولت دیا، تم نے کہاں خرچ کیا، اچھی جگہ پر کیا ہے یا نہیں، تمہیں حساب دینا پڑے گا، مجھے کیا، ارے ہم تو دین کا رہبر ہے، دین کے بڑے لوگ سمجھدار ہیں، وہ تو اچھی بات نہ سمجھائیں گے، پیاری بات نہ سمجھائیں گے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے نا، جیسے کہ قرآن کے اندر آیا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، ہے نا، بے شک نصیحت کی جاتی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، نصیحت کی جاتی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، تو میرا کام خاتین کا رہبر ہے، ہم تو نصیحت کیا آپ کو ماننے کے لیے، آپ نصیحت کو مانے یا نہ مانے وہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے نا، یہ تو اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن یار ان سب چیزوں سے رک جائیے، بس ایک ہی آواز لگائیے کہ اللہ کے قانون پہ عمل کرنا ہے، نبی کے ارشاد پہ عمل کرنا ہے، آگے بڑھیے، آقا فرماتے ہیں اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، نبی فرماتے ہیں تمہاری بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر، اس کا حق ادا کرو، اب بیوی کا حق کیسے ادا ہوگا، کیسے ادا کریں گے، کیسے ادا کریں گے، تو یاد رکھیے گا وہ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، آپ کی وائف اپنے ماں باپ کی محبت کو، سہیلیوں کی محبت کو، گھر آنگن کو چھوڑ کر سب کچھ کو تیار کر تیرے گھر آتی ہے، صرف تم اس کا سہارا ہو، کوئی نہیں، تم ہی ایک سہارا ہو، آپ ہی ایک سہارا ہو، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو آپ پہ فرض بنتا ہے اسے خوب پیار کرو، محبت کرو، اسے کوئی چیز کی دقت نہ دو، کبھی اس کی ساری ضروریات کی کمی مت کرنا، پوری کرنا، جیسے کہ قاضی نکاح پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں خلاف نان و نفقہ و سکنا کے، ہم نے روٹی کپڑا مکان کے ساتھ اس عورت کو، فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، روٹی کپڑا مکان کے ساتھ، تو جب آپ اس کی روٹی کا خیال کریں گے، کپڑا کا خیال کریں گے، بناؤ سنگھار کا خیال کریں گے، اور اس کے گھر چھت کا خیال کریں گے، رہنے سہنے کا، تو قسم خدا کی یاد رکھیے گا کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی میاں بیوی میں لفڑا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی تو میں نہیں ہو سکتی ہے، یہی تو ہمارا دین سکھاتا ہے کہ آپس میں اچھا اخلاق بناؤ، اچھا اخلاق پیدا کرو، کبھی تم میں دوریاں نہیں ہوگی، آج ہم لوگوں میں دوریاں کیوں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں، بیٹے میں، بھائیوں میں، بہنوں میں کیوں دوریاں ہو رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ جس اخلاق کا جام میرے نبی نے پلایا تھا، اس اخلاق کے جام کو ہم نے ختم کر دیا ہے، جس اخلاق کا جام میرے پیغمبر نے پلایا تھا، اس کو سمجھ کر زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہموں میں دوریاں ہو رہی ہیں، گھروں میں اختلاف ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں لفڑے آتے ہیں، اتنے لفڑے آتے ہیں، اتنے لفڑے ہوتے ہیں کہ ہوتے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا تھا، حضرت ہم نشہ کے حالت میں، سنیے غور سے، ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، کیا طلاق واقع معاملہ ختم؟ ہم نے کہا کہ کتنا بار دیا، کہا کہ ہم کو دھیان ہی نہیں ہے، 200 بار دیتی ہے، 500 بار دیتی ہے، 50 بار دیتی ہے، خوب دیا میں نے، جاؤ میں نے تم کو طلاق دیا، ایسا کتنا بول دیا، رک کے بولا، لیکن حضرت تم نشے کی حالت، نشے کی حالت، اللہ کو سمجھ، میں نے کہا رے پگل، تم نشے کی حالت میں تھا، تو جب تم نشے کی حالت میں تھا تو بیوی کو طلاق کیوں دی؟ نشہ سامان یوز کرنے والا آدمی تو ہوش نہیں رہتا ہے، اپنے آپ کو نہیں رہتا ہے،
لیکن تو نے بیوی کو کیوں طلاق دیا؟ طلاق دیتا تو اپنے گھر کو طلاق دے دیتا، محلے کو طلاق دے دیتا، علاقے کو طلاق دے دیتا، شہر کو چھوڑ دیتا، چلا جاتا پردیس، پیڑ پودے کو طلاق دے دیتا، کھانا پینا کو طلاق دے دیتا۔ اس کا مطلب تم نشے میں نہیں تھے، تم کو پتا ہے کہ طلاق بیوی کو دیا، حضرت ہو گئی، ہو گیا معاملہ ختم؟ نے کہا ہاں ہو گیا۔ کہا سنو، لاؤ شیشہ، ضد کرنے لگا بہت لاؤ گلاس، اس گلاس کو چھوڑو تم تو ابھی نشے میں ہو نا، چھوڑو زمین۔ کیا یہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ حضرت دماغ خراب ہے آپ کا، یہ تو ٹوٹ جائے گا، زمین پہ گرتے ہی فرش پہ گرتے ٹوٹ جائے گا، اس میں شیشہ کا گلاس نہ سکھے، چاہے نشے میں چھوڑو چاہے ہوش میں چھوڑو۔ تو میں نے جواب دیا ہے نادان سن، اسی طرح طلاق کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم نشے کی حالت میں ہو یا ہوش میں ہو، تم نے طلاق دیا ہے، طلاق معاملہ ختم ہو۔ کہا حضرت کیسے ہوگا؟ جاؤ مفتی صاحب کے پاس، ادارے میں جاؤ، فتویٰ لے آؤ، تفصیل سے تمہیں کیا کرنا ہے پتہ چلے گا، ہوش ٹھکانے ہو جائے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے طلاق کو؟ اسی لیے کہا گیا کہ نوبت کیوں آتی ہے؟ نوبت اسی لیے آتی ہے کہ تم نے کبھی نکاح کو سمجھا ہی نہیں، نکاح کی حقیقت کو، رموز کو، اس کے مفاد کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر نکاح کے رموز کو، حقیقت کو سمجھ جاؤ گے نا تو کبھی جھگڑا، طلاق تو اپنی جگہ ہے، وہ تو میں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نکاح کی حقیقت کو سمجھیے، تب تو آقا نے فرمایا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ، بے شک تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، حق ادا کرتا۔ نبی فرماتے ہیں، اب آگے بڑھیے، آقا فرماتے ہیں اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ، بے شک تمہارے اوپر تمہارے ملاقاتیوں کا حق ہے، ملنے جلنے والوں کا حق ہے۔ یہ نبی کا ارشاد ہے۔ اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیسے سمجھیں گے آپ؟ اب سمجھیں، جیسے کہ آپ کماتے ہیں، پردے سے پیسہ دولت اکٹھا کیا نا، تو آپ کے پاس جو اللہ نے نعمت دیا، دولت دیا، اس پر اور تیرے اوپر تمہارے ملنے جلنے والے کا بھی حق ہے۔ مہمان آئے نا، دروازے کو پیار سے اس کا ویلکم کیجیے، اس کا سواگتم کیجیے، اور اس کے ساتھ اچھا سے میرے نبی نے جو اس نے زن کا طریقہ سکھایا اس طرح پیش آئیے، جو میرے پیغمبر نے سلیقہ دی، میرے دین نے جو بتایا ہے، اس دین اسلام کے مطابق اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اچھے طریقے سے پیش آئیے، سمجھ جائیے کہ ملاقاتیوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وہاں سے دور سے دکھائی دے رہا کہ فلانواں میرے ہی گھر آ رہا ہے، اب دیکھا فوراً موبائل اٹھایا، بات کرتے کرتے رفع چکر ہو گیا، گھر میں بول دیا کہ آ رہا ہے، تو سمجھنا کہ بول دینا چلے گئے۔ اب بتاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ملنے جلنے والے آئے نا، اس کا بہترین سے سواگت کرنا، ویلکم کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ملنے جلنے والے کا حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا۔ آگے فرماتے ہیں اِنَّ لِجَسِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ نبی فرماتے تمہارے جسم کا حق ہے۔ اللہ، یہ نوجوانوں ذہن کو ٹھیک کرنا۔ نبی فرماتے تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ اب اس جسم کا حق کیسے ادا کریں گے؟ کیسے ادا کریں گے؟ تو اس جسم کو صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے قربان کر دیجئے، سمجھ جائیے جسم کا حق ادا ہو گیا۔ صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اور کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ اب ایسا نہیں کہ ماں بیٹا میں جھگڑا ہوا، کہیں لفڑا ہوا، جا کر کے ایک بوتل نہیں 10 بوتل شراب پی لیا، خوب گٹکا چبا چبا کرتے ہاتھ سب خراب کر لیا۔ ذرا ماں باپ بول دیے کہ ٹھیک ٹھاک سے رہنا، ادھر ادھر مت جانا، لائے گا کینچی بولے نس کاٹ لینا، یہاں کاٹ لیا یہاں کاٹ لیا۔ کیا یہ جسم کا حق ہے؟ نہیں، یہ جسم نعمت ہے اللہ کی، یاد رکھیے گا۔
یہ نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ جسم. دارو شراب پی کر کے جسم کے جوتے کو خراب مت کرو, اس آنکھ کو خراب مت کرو. یہ جسم کا حق ہے تیرے اوپر, اس کا خیال کرنا ہے, خیال کرنا میرے آقا. کبھی دارو شراب مت پینا, نسل مت کرنا, سر کو پھٹکنا مت, توڑنا مت. کیوں؟ یہ جسم کا حق ہے, اس کی حفاظت کرنا. اللہ نے یہ جسم نعمت کے طور پر دیا ہے, یہ نعمت ہے اللہ. اس لیے قیامت کے دن جسم کا بھی حساب دینا پڑے گا. اگر آپ غلط بولیں گے تو زبان بند یہ بولنا شروع کر دیں گے. پیر, پال, یہ بھونک, یہ رخسار, یہ لب, اندر سے آواز نہیں آئے گی, جسم کے ایک ایک حصے سے آواز آئے گی. یہ آنکھ, دل اور گردے سب سے آواز آئے گی, اے رب اس نے مجھے خراب کیا, اس نے مجھے خراب کیا, مجھے تکلیف دیا, درد دیا ہے, مجھے درد دیا ہے. فلانا خط پیتا ہے, خوب ایسا کرتا ہے, کیسے سدھرے گا, کیسے سدھرے گا؟ تو آنکھ لاؤ, دل لاؤ, گردہ لاؤ, ضمیر لاؤ, فیصلہ کرو. کہ نبی نے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے, حق ادا کر. تو اس طرح جسم کا حق ادا ہوگا. آپ شریعت کے حساب سے چلیے اور جسم کی حفاظت کیجیے, آگے بڑھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی فرماتے ہیں بے شک تمہارے اوپر تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے. میں نہیں کہتا, میری زبان ہے, نبی فرماتے تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, اس آنکھ کا بھی حق ادا کیجیے. اب بتائیے آنکھ بھی کتنی بڑی چیز ہے, اللہ کی نعمت. یہ نبی فرماتے ہیں اس کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. کتنی عظیم چیز ہے. جسم کے سارے حصے اگر ختم ہو جائے نا, اگر آنکھ اچھی ہے تو انسان سمجھ آئیے دیکھ کر کے چل پھر کر سکتا ہے, کام کاج کر سکتا ہے. اور پورے جسم میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آنکھ ہے. تب تو آپ فرمایا کہ اس آنکھ کی حفاظت کرو, حفاظت کرو, اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر, اس کا بھی خیال کرو. لیکن آج خیال کرتا کون ہے؟ 100 میں سے 10 سے 20% لوگ. نہیں تو آج کل اکثر و بیشتر ایسے لوگ ملیں گے نا, رات بھر موبائل چلا کر کے غلط دیکھتا رہے گا, ٹائم پاس کرتا رہے گا, نوجوان غلط یوز کرتا رہے گا, غلط جگہوں پہ جا کر دوستوں کے سامنے بیٹھ کر ٹائم پاس کرتا رہے گا, اس آنکھ سے دیکھ کر کے شراب خانوں پر جائے گا, جوا خانوں پر جائے گا. لیکن یارو اس آنکھ کا حق ہے تمہارے اوپر, حق ادا کرنا ہے نا, تو ایک آنکھ سے صحیح راستہ دیکھ کر مسجد کو چلے جاؤ, مدرسے کو چلے جاؤ, بزرگوں کی صحبت میں چلے جاؤ. اس آنکھ کو دیکھ کر قرآن کو کھول کے پڑھو, اس آنکھ سے دیکھ کر ایجوکیشن کی طرف دھیان دو اور علم دین کی طرف دھیان دو, جس سے تمہارا آگے کا راستہ صاف ہو جائے, آنے والی زندگی صحیح سے گزرے. ایجوکیشن کی طرف دھیان دو, تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دو. سب سے زیادہ اپنی لائف میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے نا, تو اس آنکھ سے دیکھ کر اس چیز کو فوکس کرنا ہے, فالو کرنا ہے. تو سب سے زیادہ ایجوکیشن کو فالو کیجئے, تعلیم و تربیت کو فوکس کیجئے اور عام کیجئے. انشاءاللہ جس انسان کے پاس اچھی تعلیم ہوگی, اچھا ایجوکیشن ہوگا, جس نوجوان کے پاس, جس لڑکے لڑکیاں کے پاس, تو یاد رکھیے گا وہ نکاح کی حقیقت کو بھی سمجھے گا, ان علماء کی محبت کو بھی سمجھے گا, مسجد کے ادب کو بھی سمجھے گا, مدرسے کے مقام کو بھی سمجھے گا, والد والدہ کے حقوق کو بھی سمجھے گا, دنیا بیوی کے تعلقات کو بھی سمجھے گا, بھائی بھائی کی محبت کو سمجھے گا. جس انسان کی تعلیم ایجوکیشن اچھا ہوگا نا, وہ گھر گھر کے نظام کو سمجھے گا, اچھے ابتدائی زندگی کو سمجھے گا, غزے کے بزرگوں کی محبت کو سمجھے گا, وہ دیوی علی کے فیضان کو سمجھے گا, امام احمد رضا کے فیضان کو سمجھے گا, غریب نواز کے صدقے کو سمجھے گا, غوث الاعظم کے فیضان کو سمجھے گا. اس کو اچھی سوسائٹی ایجوکیشن ہوگا نا, تعلیم ہوگی نا, تو سمجھو یاد رکھنا وہ امام حسین کی افضلیت کو سمجھے گا, عثمان غنی کو سمجھے گا, عمر فاروق کی صداقت کو سمجھے گا, عدالت کو سمجھے گا, عثمان غنی کی صحابت کو سمجھے گا, عمر فاروق
ہوگی وہ انسان سب سے زیادہ اپنی آقا سے محبت کرے گا، اپنی آقا سے محبت کرے گا۔ لیکن سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ فوکس کرتا ہے۔ آپ آدھی روٹی کھاؤ، یاد رکھیے گا میری آخری بات ہے، آپ آدھی روٹی کھاؤ، اے میری ماں اور بہنیں آپ بھی سن لیں، ایک ٹائم بھوکے رہنا منظور ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لینا، ہفتے ہفتے بھوکے پانی پی کر رہ جانا، لیکن اپنے بچے اور بچیوں کو ہاتھ میں قلم دماد ضرور تھما دینا، ایجوکیشن ضرور دلوانا، اس لیے کہ آپ کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے، دور چلا گیا، لیکن آنے والی پیڑھی کے لیے اگر آپ کو صحیح کندھے گزارنا ہے نا، کامیاب ہونا ہے نا، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کر پیاسے رکھ کر اچھے اسکول کالج میں پڑھانا، مدرسے میں پڑھانا، کنوینٹ میں پڑھانا، اچھے بڑے سے بڑے دنیا کے عربیہ میں بھیجنا، لیکن تعلیم ضرور دینا، نہیں تو وہی بچہ جاہل بنے گا، چوری کرے گا، چماری کرے گا، وہی بچہ تمہیں گالی دے گا، ماں باپ کی قدر کو نہیں سمجھے گا، محلے والے کی محبت کو نہیں سمجھے گا، بڑوں کا مقام رتبہ کو نہیں سمجھے گا۔ اس لیے سب سے پہلے بھوکے رہ جائیے، مت کھائیے، دوبارہ اچھا کپڑا مت پہنیے، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے خوب بڑھیا سے فیشن سب پہنے، نہیں پھٹے پرانے پڑھ کر، لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ضرور دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا اس پر عمل کرو۔ آگے فرماتے آقا اطلب العلم لو کان بالصین، اگر تمہیں ملک چین جانا پڑے جا کر کے علم حاصل کرو، گیان بدھی ملک چین بھی جانا پڑے، میرے آقا وہاں بھی جانا پڑے تو تعلیم، کتنی بڑی تعلیم کی اہمیت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ دینا ضروری ہے۔ اب سب لوگ درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، 10 منٹ ہے، 9 منٹ ابھی ہے، سنیے، نبی فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کل مومن اخوا، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، ذرا کہتے سبحان اللہ، پیار سے کہیے، نبی فرماتے ہیں حضرت لوگ بیٹھے ہوئے، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، تو جیسا اپنا بھائی ہے نا ویسا ہی ہر مسلمان آپ کا بھائی ہے، ہر مومن بھائی ہے، ہر ایمان والا بھائی ہے۔ تو سارے بھائیوں کو چاہیے ایک بھائی کا خیال کریں، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا افعال اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ کوئی کسی کو زبان سے تکلیف مت ہو، پیر سے تکلیف مت ہو، دل اور ذہن سے تکلیف مت ہو، صرف دماغ میں ایک ہی چیز بیٹھا لیجئے کہ ہمیں نبی کی محبت میں گرفتار ہو کر زندہ رہنا ہے، نبی کی محبت میں۔ تبھی تو آپ ایک شاعر نے ایک جگہ لکھا ہے، ہم سب دعاؤں کے ساتھ شاعر نے لکھا ہے کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو وہ ساری دنیا میں عزت ملے گی، وہ ساری دنیا میں عزت ملے گی، میرا دعویٰ ہے روز قیامت، میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے میں جنت ملے گی، کے صدقے میں جنت ملے گی، میرا دعویٰ ہے روز قیامت، ان کے صدقے میں جنت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو وہ ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ ایک شعر آخری، میں گنہگار ہوں یہ تو
सच है फिर भी दावा है अहले जहां से, और फिर भी दावा है अहले जहां से, मैं गुनहगार हूँ ये तो सच है, और फिर भी दावा है अहले जहां से, फिर भी दावा है अहले जहां से, चीर कर मेरे सीने को देखो, चीर कर मेरे सीने को देखो, इसमें आका की उल्फती मिलेगी, इसमें आका की उल्फती मिलेगी, मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मैंने जितनी अच्छी बातें कही हैं, रब्बे अज़्ज़ व जल के दरबार में दुआ है मौला सब पर सबको अमल करने की तौफीक दे। अगर किसी तरह की कोई ऐसा नुक्स निकल गया, कोई ऐसे जुमले निकल गए हो, तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उठ खड़े हो, सलातो सलाम।